وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 24 سے 33، 2489 درس کا نمبر ہے. آج کا موضوع، کیا ہم دین اسلام کو عملاً چھوڑ چکے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونَ. اور اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، اپنے اور تمہارے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. اور اگر مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. تب موسیٰ نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ یہ نافرمان لوگ ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. خدا نے فرمایا کہ میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ اور فرعونی ضرور تمہارا تعاقب کریں گے. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا. سامعین کرام، سورہ دخان آیت نمبر 20. وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجَمُونَ. اور بے شک میں نے اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونَ. اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے کنارہ کش ہو جاؤ. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ. پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ بے شک یہ لوگ مجرم قوم ہیں، یعنی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہے. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. پھر حکم ہوا موسیٰ کو کہ پھر تم میرے بندوں کو راتوں رات لے کر چلے جاؤ، تمہارا تعاقب کیا جائے گا، بے شک تمہارا تعاقب کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ. اور سمندر دریا کو ساکن چھوڑ دو، یعنی اس کو بہنے نہ دینا، بے شک وہ ایسا لشکر ہے جسے ڈبو دیا جائے گا. کم ترکو من جنات وعیون. کتنے ہی باغات اور چشمے چھوڑ گئے. وزروع و مقام کریم. اور زراعتیں اور شاندار
عالی شان عمارتیں، وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ، اور نعمتیں اور راحتیں جس میں وہ عیش کیا کرتے تھے. كَذَلِكَ، ایسا ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے ان سب کا دوسرے لوگوں کو وارث بنا دیا. فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، پھر نہ تو آسمان اور زمین روئے ان پر اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی. سامعین کرام، فرعون، دیکھیں فرعون ایک واقعہ ہے، اور ہر دور میں ایک موسیٰ اور ایک فرعون ہوتا ہے، یعنی پیغمبر اور پیغمبر کو. دیکھیں بات مشکل نہیں ہے سمجھنے کی، آسان ہے. پیغمبر کا بھیجنا ناگزیر ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اسی صورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے خبردار کرنا تھا، یہ ہماری ذمہ داری تھی. اور دیکھیں اس میں ایک ضمنی بات آپ کو یہ میں عرض کر دوں کہ جہاں تک انسان کا تعلق ہے تو اس کی عقل محدود ہے. نمبر ایک بات یہ ہے، اس کی عقل جو ہے وہ محدود ہے، اور وہ یعنی وہ جو ہے نا حواس خمسہ، اس تک، یعنی جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، بس یہی اس کی سمجھ میں آتی ہے. لیکن انسان کا مقصد تو ظاہر نہیں ہے. دیکھیں اس طرح بھی سوچیں نا کہ ہماری اپنی حقیقت کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے، یہ تو عالم ارواح سے ہے. ہماری روح جو ہے اور حقیقت میں وہی ہے، ہماری اصل جو ہے وہ روح ہے. تو اب دیکھیں یہ بہت آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. آج بھی ہم اپنے ظاہر کے دھوکے میں ہیں. جتنے بھی آبادی ہے دنیا کی، 7-8 ارب جتنے بھی ہے، خاص کر مسلمان، یہ سب اپنے آپ سے بیگانہ ہیں، اپنے آپ سے غافل ہیں. آپ اپنے گردن نیچے جھکا کر دیکھیں کہ کیا آپ اپنے آپ کو پہچان چکے ہیں، جان چکے ہیں؟ کیا آپ اپنی منزل کو جان چکے ہیں؟ کیا آپ اپنی منزل کے راستے پر ہیں؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. عام طور پہ میں تو دیکھیں غافل لوگوں سے ہی مخاطب ہوں. جو یعنی جو پہچان چکے ہیں ان سے میں مخاطب نہیں ہوں. میں تو غافل لوگوں سے، اور یہ سب مسلمان غافل ہیں. آپ کسی دھوکے میں نہ رہیں. ہم سب اپنے آپ سے بیگانہ ہو کر زندگی گزار رہے. اور ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ سے بیگانہ ہو گئے، یعنی آپ نے ظاہر کا دھوکہ کھا لیا، تو آپ کی زندگی پھر فرعون والی ہوگی. مختصر بات ہے، اللہ کی عطا سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور بڑی گہری بات ہے. پھر تو آپ ظاہر، فرعون کیا تھا؟ وہ حقیقت اگرچہ پیغمبر کی صورت میں اس کو نظر آئی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، حقیقت تو وہ ہے جو میں محسوس کر رہا ہوں یا جو میں دیکھ رہا ہوں. اور اپنی قوم کو بھی اسی طرح بے وقوف بنا لیا. خود بھی بے وقوف تھا، خود بھی بے وقوف تھا. یہ کون سی ہوشیاری دکھائی اس نے جو اللہ کی نمائندے سے اس نے ٹکر لی، ان کو ایذائیں پہنچائی، ان کے خلاف مقابلے کیے. ہم بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. بات سوچیں ذرا آپ. ہم بھی اللہ سے مقابلے کی کیفیت میں ہیں. اللہ نے ہمارے لیے ہدایت فرمائی ہے. دیکھیں بالکل واضح ہے، کذالک انزلنا الیک الذکر، اے لوگو تمہارے لیے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ صدیاں ہو گئیں اس قرآن کو ہم نے اپنے لیے سمجھنا یا سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم تو نہیں سمجھتے اپنے لیے. قرآن
آج ہمارے لیے مشعل راہ نہیں ہے، کتاب ہدایت اسے بنانے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ کی آج کا جو یعنی واقعتاً وہ ہے، یعنی جو فضا ہے، تو ہم نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ کی باتوں کو، اللہ کے کلام کو، یعنی جس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نازل فرمایا ہے اس لحاظ سے۔ ویسے تو آپ حسن قرأت کی محفلیں کرتے رہے نا، چیخیں مار مار کے آپ قرآن پڑھتے رہے، یہ گلے پھاڑ کے اور پورا سینہ کا زور لگا کے یہ آپ کرتے رہے۔ آپ دیکھ لیں یہ قاری لوگ جو ہے ایسے جو مقابلے ہوتے ہیں خاص طور پہ، وہ پورا گلا پھاڑتے ہیں سینے کے زور سے، بس آیات کیا مطلب سے تو حسن قرأت کی محفل کیا مطلب اس کا کہ صرف الفاظ کا آپ دھیان رکھ رہے ہیں۔ اور بعض ہمارے، جہاں تک میں سنتا ہوں کبھی کبھی کانوں میں پڑ جاتی ہے آواز حسن قرأت کی، مختلف لہجے قاریوں نے سیکھے ہوئے ہیں اور قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں جو اس طریقے سے ہم نہیں پڑھتے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ طریقہ غلط ہے، لیکن آخر اس کا فائدہ کیا ہے؟ خیر بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ آج اللہ سے ہم حالت جنگ میں ہیں۔ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، بتاتا رہتا ہوں، حکم الہی کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ تو میں آپ کو ابتدا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر زمانے میں 3 گروہ ہوتے ہیں: پیغمبر کی تعلیمات، اس کو ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے، اور اس کا انکار کرنے والے، یعنی اس پر عمل سے انکار کرنے والے۔ میں الفاظ اس طرح کہہ رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے وہ اس کے دائرے میں آ جائیں۔ مانتے تو ہیں، زبانی طور پہ مانتے ہیں، میں سینے حد پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ یہ مسلمان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ کبھی نہیں کہے گا یہ، لیکن مانے گا نہیں، نہ اللہ کے حکم کو تسلیم کرے گا نہ رسول کے طریقے پر چلے گا۔ تو یہ دراصل ہمارا حال بیان ہو رہا ہے۔ میں دوبارہ تمام جو ابھی تک میں نے گفتگو کی ہے، تقریباً 10 منٹ مجھے ہو گئے گفتگو کرتے ہوئے، تو میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم فرعون کے راستے پر ہیں۔ اچھا، اب اس میں جو ہم نے سبق پڑھا ہے، اس سبق میں یعنی کل بھی گزشتہ سبق میں بھی یہی آیات ہم نے پڑھی تھی۔ اب پیغمبر کا کام تو ہے پہنچانا، منوانا نہیں، یہ ایک بات نوٹ کر لیں، پہنچا دینا۔ ماننا تو پھر انسان کا اپنا کام ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے یقین کر لیں، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یعنی ایک آیت فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ ہر پیغمبر کی، چونکہ پہنچانا جو ہے پیغمبر کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پھر جب پہنچا کے آخری رپورٹ اللہ تعالیٰ کو ہر پیغمبر دیتا ہے، جیسا کہ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں، اب ظاہر ہے کہ تھوڑا سا معاملہ مختلف تھا دیگر پیغمبروں سے ہمارے آقا کا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کا دین غالب کر دیا ان جزیرۃ العرب میں، ان کی زندگی میں، اور یہ جو یہ رپورٹ ہوتی ہے ان ہؤلاء قوم مجرمون، یہ ایک قسم کی آخری فائنل رپورٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ ان الفاظ سے ایسا ظاہر ہے، یعنی آیت نمبر 22 میں انہوں نے رپورٹ پیش کی اللہ تعالیٰ کو،
اور 23 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے غرق کرنے کا حکم صادر فرما دیا، فیصلہ کر لیا۔ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ۔ پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے جب پیغمبر کی آخری رپورٹ آتی ہے تو اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ہے واقعہ، اسی طرح ہر پیغمبر، یعنی قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم قوم شعیب ہے، اصحاب مدین، تو کچھ کے تو الفاظ موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے الفاظ موجود ہیں، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرہم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا۔ یہ نوح علیہ السلام کا سورہ نوح میں ہے۔ خیر، میرے آقا نے حجۃ الوداع میں چونکہ ان کا دین ایک مقصد پورا ہو گیا تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تو ان کی زندگی میں جزیرۃ العرب پر اسلام جو ہے قرآن کی حکومت قائم ہو گئی تھی، تو پھر بھی یعنی جو حجۃ الوداع کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام جمع تھے، ان سے پوچھا حل بلغتو، 3 مرتبہ پوچھا، مجمع تھا نا، دائیں طرف سامنے، بائیں طرف، تو سب نے ایک جواب دیا کہ ہاں اے رسول اللہ کے، قد بلغت الامانۃ وادیت ونصحت الامۃ وکشفت الغمہ۔ قد ادیت الامانۃ کے الفاظ ہیں کہ سب نے یک زبان کہ اے اللہ کے رسول آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی۔ حل بلغ تو مطلب کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا کہ ہاں آپ نے امانت ہم تک پہنچا دی، امت کو نصیحت کر دی اور تنگی جو تھی وہ دور کر دی۔ تو اب میں آج کی بات کر رہا ہوں سامعین اکرام، کیا آج آپ کے پاس، میرے پاس، آپ کے پاس اللہ کا پیغام قرآن پاک پہنچ چکا ہے؟ آپ یہ نہیں کہہ سکتے۔ مسلمان، اکثر مسلمانوں کے گھر میں 1 سے زائد قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے نسخے موجود ہیں، کتاب ہدایت ہے، اس کی وضاحت کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ مکمل حفاظت سے ہمارے سامنے موجود ہے، احادیث صحیحہ سے، لیکن ہم اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے، اس کو کتاب ہدایت کے طور پہ سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ دراصل دیکھیں، میں جو گفتگو کا خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم فرعون کے نقش قدم پر ہیں، اللہ کے پیغام کو تسلیم کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، پیغمبر کی بات کے سامنے پیغمبر کی پیروی کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اسلام بطور دین ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ اللہ، تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ یعنی بگڑا ہوا ہے۔ آج کی میں بات کر رہا ہوں، دیکھیں فرعون و موسیٰ کا قصہ ہے، لیکن ہے تو ہمارے لیے ایک جملہ جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے
فدعا ربہ ان ہؤلاء قوم مجرمون. موسیٰ علیہ السلام نے رپورٹ پیش کی، ان ہؤلاء قوم، یہ لوگ تو مجرم ہیں، ہم آج مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ اس کو ہم مقصود حیات بنانا چاہتے ہیں. آخرت ہماری ترجیح نہیں ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. ہماری ترجیح دنیا ہے. آپ دیکھ لیں نا، دیکھیں میں کوئی فلسفیانہ باتیں نہیں کرنا چاہتا اور آپ کو یعنی دقیق الفاظ سے بات میں کرنا بھی نہیں چاہتا. آسان الفاظ سمجھنے والے جو آپ سمجھ جائیں. ہماری زندگی کا یعنی قرآن میں ہمارے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، یعنی ہم محسوس نہیں کرتے. یہ بات ہے، ہدایت تو ہے، وہ تو کلی طور پہ کتاب ہدایت ہے، ہم محسوس نہیں کرتے. آپ دیکھ لیں، آپ اپنے رویوں کو تو دیکھیں نا. بس اپنی خود بھی آپ کہتے ہیں یار مجھے کم از کم قرآن پڑھنا آنا چاہیے. بہت سے لوگوں کو تو صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھنا آتا، لیکن آپ اپنے بچوں کے لیے کم از کم ناظرہ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. ناظرہ اور بس. پھر اس کے بعد جب آپ کا بچہ ناظرہ پڑھ لیتا ہے تو آپ کی تمنا ہوتی ہے ہم کچھ فنکشن کریں، تو فنکشن بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد نہ آپ کا بچہ پڑھ سکتا ہے اور نہ آپ، مطلب یہی حال ہے، نہ پڑھتا ہے. پھر وہ کتاب بس پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں میری ذمہ داری ہو گئی، میں نے بچے کو قرآن پڑھا دی. بس یہاں تک محدود ہے ناظرہ. بعض لوگ حفظ کراتے ہیں کہ یہ مجھے جنت میں لے جائے گا حافظ، تو اپنے خاندان کے اتنے لوگوں کو، وہ حافظ ہو لیکن مسلمان تو ہو نا. آپ کا بھی مسلمان ہونا جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے. لیکن بس ایک بہت بڑی غفلت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. حقیقت میں ہمارا دین اسلام نہیں ہے. ہمارا دین ہے لیکن وہ اسلام نہیں ہے. یعنی ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. خواہشات نفس، ہمارا خدا معبود نفس ہے، ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. اس بات پر دیکھیں میری کوئی آپ سے ضد نہیں ہے کہ میں آپ کو ایسی سخت باتیں کروں یا آپ کو دل برداشتہ کروں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ رجوع کریں اللہ کی طرف، اپنے سر کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے. یہ ساری باتیں بڑی مشکل ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کا مسلمان جو ہے وہ اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ اپنی مرضی زندگی گزارنا چاہتا ہے. بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ. اب یہ دیکھیں، ایک عیش اور ایک اقتدار اور عیش کی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اچانک جو ہے وہ دریا برد ہو گئے. فرعون اور اس کا لشکر. نہ دیکھیں، اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے. ساری زندگی آپ پیسہ بناتے ہیں، جائیدادیں بناتے ہیں، پلازے بناتے ہیں، مارکیٹیں بناتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. وہ بس موت کا ایک جھونکا آتا ہے، آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. ایسی بہت سی میرے شہر کی مثالیں ہیں. آپ اپنے یہی دستور دنیا ہے کہ آپ دنیا اپنے ساتھ نہیں لے جا سکتے. دنیا عارضی جگہ ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ہم نے تو ایک تماشا بنا لیا ہے. فنکشنز، کھاؤ پیو عیش کرو. آپ دیکھ لیں آپ نے کیسے، مطلب کس، یعنی مزے کرو، مزے اٹھاؤ. کوئی میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے یا اس طرح نا کہ پریشان مت ہوا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوشی منایا کرو، خوش ہو جایا کرو، خوش رہا کرو. یہ تمہاری باتیں ہیں کہ بس تم نے دنیا ہی کو خوشی کا ذریعہ بنا لیا. دنیا خوشی کی جگہ نہیں ہے. دنیا ایک امتحان ہے.
لیبلوکم ایکم احسن عملا، زندگی اس لیے ہے کہ تم اچھا عمل کر کے اپنے آپ کو جنت کا حقدار بنا لو، اس میں تمہیں جد و جہد اور کوشش کی جگہ ہے، امتحان گاہ ہے۔ امتحان گاہ میں اگر گرمی ہے، پنکھے چل رہے ہیں، اچانک بجلی چلی جاتی ہے تو کیا لڑکے پرچہ لکھنا چھوڑ دیتے ہیں یا غم منانے لگتے ہیں کہ بجلی چلی گئی، بہت گرمی ہے، ہم تو نہیں دیں گے پرچہ؟ ہم نے تو دیکھیں ہماری حالت تو بہت ہی خراب ہے، ہم تو اس دنیا کو آرام اور آسائش کی جگہ سمجھتے ہیں، امتحان گاہ نہیں سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بس دنیا ہی کے چکر میں ہم پڑے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون۔ ہم تو دنیا کی ہوس میں، ہوس دنیا ہے، خیال دنیا ہے۔ بہرحال فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، ان پہ نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، ہم پر آپ دیکھ لیں۔ میں خود ہی ایسے معاشرے میں رہ رہا ہوں، ہمارے کافی بڑے چلے گئے، اب اس کے بعد میرا نمبر ہے، تو تیسرے دن پہ جو ہے جو کھانا یا خیرات ہوتی ہے تو اس پہ نارمل ہو جاتی ہے ساری بات، کوئی نہیں روتا، پہلے دن بھی کوئی نہیں روتا۔ اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ رونا چاہیے تو، لیکن نارمل ہی ہو جاتی ہے۔ وما كانوا منظرین وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بنی اسرائیل من العذاب المہین، میں نے نجات دے دی بنی اسرائیل کو یعنی ذلت آمیز عذاب سے، جیسے کہ تھا من فرعون انہ کان عالیا من المسرفین، بے شک وہ بڑا سرکش اور حد سے گزرنے والوں میں سے تھا۔ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر ساری دنیا کے لیے چن لیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، اور ہم نے انہیں نشانیاں عطا فرمائی تھی جس میں صریح آزمائش تھی۔ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آخری چند آیات پڑھتا ہوں، پھر وہ قاری صاحب ساری پڑھ لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واترک البحر رہوا انہم جند مغرقون، اور دریا سے کہ خشک ہو رہا ہوگا پار ہو جاؤ، تمہارے بعد ان کا تمام لشکر ڈبو دیا جائے گا۔ کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم، وہ لوگ بہت سے باغ اور چشمے چھوڑ گئے، ونعمت كانوا فيها فاكهين، اور کھیتیاں اور نفیس مکان۔
كذلك وأورثناها قوما آخرين اور آرام کی چیزیں جن میں عیش کیا کرتے تھے. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. پھر ان پر نہ تو آسمان اور زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت ہی دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی. من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. یعنی فرعون سے، بے شک وہ سرکش اور حد سے نکلا ہوا تھا. وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم سے دانستہ منتخب کیا تھا. وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ. اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں جن میں صریح آزمائش تھی. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.